بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 سے شروع ہو رہا ہے اور امید ہے کہ آیت نمبر 62 پر جا کر ہم رکیں گے۔ آیت نمبر 56 میں الفاظ الہی یوں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ثم پھر، کسی عمل کے بعد، یعنی جب کوئی دوسرا عمل شروع کرنا ہو تو پھر ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے پھر، تب، اس کے بعد، اور یہ اس کے بعد ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم آپ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی لشکار، بجلی کی چمک اور اس کے ساتھ شدید قسم کی آواز تھی، وہ جب آئی تو سب کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، یوں نظر آتے جس طرح مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس موت کے بعد، بے ہوشی کے بعد ہوش میں لائے، اور مقصد یہ بیان کیا تھا لعلکم تشکرون، جس کا عام معنی کیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ معنی شکر کا ہوتا ہے کسی چیز کا بھرپور اور صحیح استعمال جو قاعدے قانون کے تحت ہو۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ اب تم مان گئے ہو کہ سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو حکمت و دانش کی آنکھ سے دیکھو، اس پر ایمان لاؤ، اس کے احکام پر چلو، اس کے دین کو نافذ کرو، اور اپنے آپ کو بھی آزاد و برتر بناؤ، اور دوسری جو مظلوم اور مقہور اقوام ہیں ان کو بھی قہر سے، ظلم سے نجات دلاؤ۔ یہ شکر ہے۔ فرمایا ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا۔ بعثا کسی ساکن حالت کو، جمود کی حالت کو حرکت و حرارت میں تبدیل کر دینا۔ کوئی چیز ٹھہری ہوئی ہو اس کو آپ متحرک کر دیں، سویا ہوا ہے اس کو جگا دیں، تو یہ بعثت ہوتا ہے۔ اسی سے بعثت الرسل ہے۔ پھر ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، متحرک کر دیا، جگا دیا، من بعد موتکم، تمہاری اس موت سے، موت کے بعد۔ یہاں موت سے مراد کیا ہے؟ وہ بے ہوشی کا عالم، کہ جب بے ہوش ہو گئے، آواز ختم ہو گئے، جو نظر آئے جس طرح مر گئے۔ اور مقصود کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس اب جو تمہیں حیات نو عطا ہوئی ہے، زندگی عطا ہوئی ہے، اس کا بھرپور استعمال کرو اور دوسروں کو آزادی و خود مختاری سے ہمکنار کرو۔ پھر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ بھی وہ جو ہجرت کے بعد مصر سے جب ہجرت کی، آزادی و خود مختاری کی طرف جو پہلا ان کا سٹیپ تھا، تو وہ آگے چلتے چلتے صحرائے سینا میں آئے، کیونکہ صحرائے سینا کے بعد انہوں نے سرزمین فلسطین میں داخل ہونا تھا۔ تو اب وہ جب ایک قافلہ لے کر آ رہے تھے، تو وہ اگر لک و دک صحرا ہوتا اور اس میں کہیں سایہ نہ ہوتا میلوں تک، تو قوم کیسے بچتی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہوئی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ظللنا علیکم الغمام، کہ موسیٰ تمہیں ایسے راستے سے لے کر آیا، اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں انہوں نے طے کیا تھا۔ اللہ کی رہنمائی تمہیں ملی، اور ایک ایسے راستے سے تمہیں صحرائے سینا سے گزار کر آگے لے جانے لگے کہ جہاں پر بادلوں کا سایہ تھا، یعنی ایسے پہاڑ تھے کہ جس طرح مری میں جاتے ہیں اور وہ گھوڑا گلی اور فلاں، ہر وقت جو ہے نا وہ سائے اوپر جو نا جس طرح بادل چھائے ہوئے ہیں اور بادلوں کا سایہ ہے، یعنی ٹھنڈا موسم۔ گرمی اگر ہوتی، تپ و دک صحرا میں تم اگر ہوتے اور اوپر سے اتنی شدید دھوپ ہوتی، پانی پینے کو نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟
تو ظللنا علیکم الغمام، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. یعنی یہ کوئی اس معنی میں معجزہ نہیں تھا کہ وہ چلتے تھے تو اوپر بادل آ کر سایہ کر لیتے تھے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ ایسا علاقہ تھا، یہ اس علاقے کے اندر ہر وقت پہاڑی علاقہ تھا اور اوپر بادل چھائے رہتے تھے، بارش ہوتی رہتی تھی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اب دیکھیں ایک قافلہ جو میل ہا میل تک چلا جا رہا ہے، ایڈوانس کر رہا ہے، اور اس کے پاس راشن کہاں سے آئے گا؟ اتنے بڑے قافلے کو راشن مہیا کرنا بڑا مشکل ہے. سپلائی لائن حکومتوں کو دیکھو، آج بڑی سے بڑی حکومتیں بھی راشن کا ایسا انتظام نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے جو انتظام کیا تھا اس کا ذکر کرتے فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ. وہ جو علاقہ تھا جہاں پر یہ عبور کر رہے تھے، گزر رہے تھے، وہاں رات کو جو شبنم پڑتی تھی، وہ شبنم جو تھی اس کے اندر کیا تھا؟ مٹھاس تھا. وہ جم جاتی، جس طرح آج ہمارے ہاں کورا جمتا ہے، ہلکی ہلکی برف ہوتی ہے، تو اس برف کے اندر جو جمتی تھی مٹھاس ہوتا تھا. یعنی اس طرح جس طرح کہ حلوہ ہوتا ہے میٹھا، ہاں جی، وہ مٹھاس سے پہ مبنی وہ اوس پڑتی تھی، برف باری ہوتی تھی اور انتہائی میٹھی. اور وہ تم صبح طلوع ہونے سے پہلے یا زیادہ سورج چڑھنے سے پہلے وہ اپنے اپنے برتنوں میں وہ جمع کر لیتے تھے. حلوہ سمجھ لو، حلوہ پوڑی. وصل، اور سلوہ جو ہے یہ بٹیر، تیتر، دلیر. جس طرح ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اپریل کے مہینے میں جب ہمارے ہاں گندم کے کھیت ہوتے ہیں تو ان کھیتوں میں کیا ہوتا ہے؟ بٹیر ہوتے ہیں، تلیر ہوتے ہیں، اور وہ بٹیر جو ہے نا وہ شکار کر لیے جاتے. تو اس علاقے کے اندر کثرت کے ساتھ بٹیر جیسے پرندے جن کو پکڑو، ذبح کرو اور تازہ تازہ گوشت. نہ کوئی سٹور کرنے کے لیے تمہیں ڈی فریزر کی ضرورت ہے، نہ فریج کی ضرورت ہے، ساری تازہ بتازہ تمہیں خوراک مل رہی ہے. یعنی ایک طرف شبنم جو میٹھی ہے، حلوہ ہے، اور دوسری طرف بٹیر ہیں، ذبح کرو اور اس کا گوشت بھی بڑا محرک ہوتا ہے. تازہ بتازہ گوشت، جسم و جان کے اندر حرکت، حرارت پیدا کرنے والا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، ہم نے تمہیں کہا کھاؤ اس کو، یہ طیبات میں سے پاکیزہ. طیب کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو نصب العین کے ساتھ سازگار ہو اور اس میں آگے بڑھانے کا کیا ہے؟ انتظام ہو. کوئی چیز جو آپ کے نصب العین کے لیے سود مند ہو، ہم آہنگ ہو، اور آگے بڑھنے میں یا بڑھانے میں اس کا کردار ہو، اس چیز کو طیب کہتے ہیں. قرآن حکیم نے طیب کی دو مثالیں دی ہیں. ایک تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 58 میں قرآن حکیم نے زمین کو طیب قرار دیا ہے. وہ طیب زمین کون سی ہوتی ہے؟ جس کے اندر جب ہم بیج ڈالیں تو اس بیج کی نشو و نما کرنے کے لیے اس کے اندر وافر سامان ہو، بڑھوتری کا، نشو و نما کا. تو اس زمین کو قرآن حکیم نے کیا کہا ہے؟ طیب قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جو طیب زمین ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ یہ سورہ الاعراف فرمایا والبلد الطیب، یہ آیت 58 ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. کہ جو بلد طیب ہوتا ہے، طیب زمین ہوتی ہے، طیب کھیت ہوتا ہے، اس میں جب ہم بیج ڈالتے ہیں تو اللہ کے ٹھہرے ہوئے قانون کے ساتھ اس کی نباتات، جڑی بوٹیاں، فصلیں، پھل پھول پیدا ہوتے ہیں. اور جو خبیث زمین ہوتی ہے لا یخرج الا نکدا، زمین شور، بنجر زمین، شور والی زمین، سیم زدہ زمین، اس میں جو بیج ڈالتے ہیں وہ بیج بھی طوفان کیا تاوان بن جاتا ہے، کچھ بھی نہیں اس میں نہیں نکلتا. تو یہ یہاں پر زمین کو طیب کا معنی ہے فرٹائل،
نشو نما کی ضامن اور ملٹی پلائی کر کے آپ کو کوئی چیز عطا کرے، وہ طیب ہوگی۔ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو طیب قرار دیا ہے۔ ہوائیں طیب کب ہوتی ہیں؟ کہ جب وہ کشتیوں کو منزل مراد کی طرف آگے بڑھائیں، یعنی منزل مراد کی طرف آگے بڑھانے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں ان کو قرآن حکیم نے طیب قرار دیا ہے۔ یہ ارشاد الہی ہے سورہ یونس اور آیت نمبر 22 هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبہ۔ فرمایا وہ وقت قابل غور ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سوار کرتا ہے، سیر کراتا ہے، آگے لے جاتا ہے منزل کی طرف۔ جب تم بحر میں ہوتے ہو، سمندر میں ہوتے ہو، سمندری سفر تمہارے سامنے ہوتی ہیں، تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، اور آگے فرمایا وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور ان کشتیوں کو، بحری جہازوں کو آگے لے کر چل رہی ہوتی ہیں کیا؟ ہوائیں، جو کیا ہوتی ہیں؟ طیب ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں ریح طیب جو ہے یہ کوئی شرعی مفہوم نہیں ہے، شرعی طیب نہیں ہے، یعنی کوئی ہوا طیب اور غیر طیب نہیں ہوتی۔ طیب ہوا کیا ہے؟ باد سازگار، باد سازگار، یعنی ایسی ہوا جو آپ کو منزل کی طرف رواں دواں کر رہی ہے، وہ ریح طیب ہے۔ تو یہی ہے قرآن نے جب کہا کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، کہ یہ رزق ہم جو تمہیں دے رہے ہیں یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ طیب ہے، یعنی سازگار ہے۔ تمہارا نصب العین کیا ہے؟ ملٹری تربیت، عسکری تربیت، تاکہ تم اپنے علاقے واگزار کرا سکو۔ تو یہ تمہاری جو ہے غذا فوجی غذا ہے، تازہ بتازہ گوشت اور تازہ بتازہ حلوہ، مٹھاس، شیرینی۔ اور فرمایا کہ دیکھو نصب العین ذہن میں رکھنا، وما ظلمونا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس جو ورزش والی، متحرک رکھنے والی غذا تھی، عسکری غذا تھی، اس سے منہ موڑا، اکتا گئے، بوریت کا شکار ہو گئے۔ تو انہوں نے ایسا کر کے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ایسا کر کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ ان کی جو منزل تھی وہ کھوٹی ہو گئی، منزل کے قریب نہ پہنچ سکے، 40 سال تک انہیں وادی تیہ میں آوارہ گردی کرنا پڑی۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اب پہلا عسکری جو عسکریت ہے اس کے لوازم، ضروری ساز و سامان، اس کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں کہا کہ اب آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، اور جب ہم نے کہا تمہیں کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، مراد یہاں پر کیا ہے؟ کہ جو تمہارے علاقے ہیں، جو تم سے چھین لیے گئے ہیں، ان علاقوں میں آپ جا کر چڑھائی کرو، واپس لو، تمہارا حق ہے، تمہارا گھر تھا، تمہارے علاقے تھے، دشمن نے چھین لیے، تو تمہیں حق حاصل ہے کہ اپنے علاقوں کو واگزار کراؤ۔ اس سے یہ سبق ملا کہ اگر کسی قوم سے اس کا علاقہ، ریاست، جغرافیہ چھین لیا جائے تو اسے ری کیپچر کرنے کا حق حاصل ہے۔ جس طرح مثلا آج فلسطینیوں سے ارض فلسطین چھین لی گئی ہے تو انہیں واگزار کرانے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر جو لوگ آج ہجرت کر کے آئے ہیں ہندوستان سے، تو اگر کل کو حالات ایسے سازگار ہو جائیں تو وہ اپنے علاقے واپس لینا چاہیں تو انہیں بھی اس کا حق حاصل ہے۔ تو ہم نے کہا کہ تم اس زمین میں، بستی میں، علاقے میں داخل ہو جاؤ، اور جب فتح کر لو، داخل ہو جاؤ، تو پھر کرنا فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو پھر وہاں تم ایسا خوراک کا نظام چلانا، ایسا کھانے پینے کا انتظام کرنا کہ ہر شخص کو وہ غذا ملے جو کیا ہو؟ رغدن ہو،
حرام کی نہ ہو، اس کی نشو و نما میں بڑھوتری کا باعث بنے، یعنی ہر فرد کو ایسی خوراک دو، ایسا بندوبست کرو، اس کی بنیادی ضیاعت زندگی جو ہیں فراہم کرو راغدن، اس کی ضرورت کے مطابق۔ اب بچے کی ضرورت اور ہے، بوڑھے کی ضرورت اور ہے، جوان کی ضرورت اور ہے، کسان کی ضرورت اور ہے، سپاہی کی ضرورت اور ہے۔ ہر ایک کو اس کا جو کام ہے، کام کے مطابق کام میں ممد و معاون بننے والی غذا مہیا کرنا چاہیے۔ وادخلوا الباب سجدا، اور جب تم ان علاقوں کو فتح کرو اور ان کو اپنے قبضے میں لو تو تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ سجدا، اطاعت و فرما برداری کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کے قانون اور نظام کی بالادستی برقرار رکھتے ہوئے۔ یہ نہ ہو ظلم کرو، زیادتی کرو، ان کو ان کے جو جد و جہد کے نتائج و ثمرات ان سے محروم کرو، نہیں۔ اور یہ مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی دروازہ تھا اور دروازے سے سجدے کی حالت میں داخل ہو، سجدہ کرتے ہو آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہاں اطاعت و فرما برداری مراد ہے، قانون الہی کی بالادستی قائم کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یوں کہتے ہوئے آگے بڑھو۔ حِطَّہ، حِطَّہ سے مراد عام طور پر کیا لیتے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا حِطَّہ اور انہوں نے کیا کیا؟ ہنتا ہنتا ہنتا، ہنتا کس کو؟ گندم۔ اللہ نے کہا حِطَّہ، حِطَّہ کا عام روایتی ترجمہ کیا ہے؟ مغفرت، مغفرت، معافی، معافی۔ انہوں نے کہا گندم گندم گندم، یہ تبدیل کر دیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ حِطَّہ ہوتا ہے حتیٰ یحُطُّ، کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتار لینا۔ حِطَّہ یہ اسلامی مملکت کا شعار ہے، اسلامی فوج کا شعار ہے۔ ہم جس کسی علاقے میں جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ اے لوگو، ہم تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، تمہارا بوجھ کم کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں، تمہاری حفاظت کر، تم سو گے ہم پہرا دیں گے، تم کام کرو گے ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ حِطَّہ کا یہ معنی ہے، ہم تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، بوجھ کو کم کرنے کے لیے آئے ہیں، تم پر بوجھ بننے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم، اور مقابلے کے دوران جو تم نے ہم سے مقابلہ کیا تو ہم اس کا انتقام نہیں لیں گے۔ نغفر لکم خطایاکم، تم نے ہمارا مقابلہ کرنے کے دوران جو غلطیاں کی ہیں، چڑھائی کی ہے، ہمیں برا بھلا کہا ہے، ہمارے اوپر تلواریں چلائی ہیں، نیزے چلائے ہیں، اب ہم انتقام نہیں لیں گے تم سے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ عام طور پر فاتح کیا کرتا ہے؟ مفتوح کو کچلتا ہے، انتقام لیتا ہے۔ تم نے ہمارا مقابلہ کی، تمہاری ایسی تیسی۔ اللہ فرماتے ہیں نغفر لکم خطایاکم، یہ کہنا کہ جو ماضی میں تم نے ہمارا مقابلہ کیا وہ سب معاف، کسی کا اب ہم تم سے انتقام نہیں لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کرتے ہوئے مکہ والوں کو کیا کہا فتح مکہ کے دن؟ اے مکہ والو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ آپ خود بھی بڑے شریف اور بے انسان ہیں، اور آپ کے والد بھی بہت عظیم انسان تھے، بڑے اچھے بھائی تھے، تو بڑے اچھے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کس طرح نکالا، کس طرح ساری تکلیف دی عمار کو، یاسر کو، فقراء مسلمین کو، بلال کو، کیا کیا تم نے؟ اچھا کیا تھا تم نے۔ جاؤ، میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی تم پر مواخذہ نہیں، آزاد ہو، جاؤ، چھٹی، اپنے اپنے گھروں کو لوٹو۔ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور سنو تیسری بات کہ اگر تم حسن کارانہ انداز میں آگے بڑھو گے تو تمہارے اور ہمارے مابین کوئی فرق نہیں ہوگا، عرب عجم کا فرق نہیں ہوگا، قریشی غیر قریشی کا فرق نہیں ہوگا، اسرائیلی غیر اسرائیلی کا فرق نہیں ہوگا، فاتح مفتوح کا فرق نہیں ہوگا۔ سنزید المحسنین، جو حسن کارانہ انداز میں ہمارے رفیق بنیں گے، کامریڈ بنیں گے، ساتھی بنیں گے،
ان کے بدلے میں، جزا میں، ریوارڈ میں اور ہمارے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بہت بڑا انقلاب ہے۔ تو پہلے دور میں، صحابہ کے دور میں، اہل ایمان جب کامل تھے تو یہی نظام چلتا رہا۔ پھر تبدیلی آئی عرصہ دراز کے بعد، فا پس بعد میں آگے چل کر اگلی نسل نے فبدل الذین ظالموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظالموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ پھر ایسا ہوا، کیا ہوا کہ آگے چل کر انہوں نے اس قول کو، نظام کو، پروگرام کو، طریقہ کار کو تبدیل کر دیا۔ اور میں نے بتایا کہ اس تبدیلی میں بس ایک ہی بات مولوی صاحبان نے بتائی ہے کہ اللہ نے ہتا کہا تھا، انہوں نے ہنتا کہا۔ ایک نقطے کی تبدیلی تھی، ہنتا۔ ایک نقطے کی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا بقول روایات کے، اور آج ہم نے پورا دین تبدیل کر دیا ہے اور ہم بندر نہیں بنے۔ تو یہ نہیں بات یہ پورا پروگرام تبدیل ہو گیا۔ پہلا کہا تھا تم ہر آدمی کو اس کے عین موقع محل کے مطابق ضروریات زندگی فراہم کرو، پہلی بات، یہ پہلا پروگرام تھا۔ نمبر 2، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، فتح کے بعد فرما برداری کی حالت میں رہنا۔ تیسری بات، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، مفتوحوں کا، ماضی کا انتقام نہ لینا، اور اپنے اور ان کے مابین مساوات قائم کرنا۔ یہ 5 نکاتی پروگرام تھا۔ تو یہ جو 5 نکاتی ان کو پروگرام دیا گیا تھا، آگے چل کر اگلی نسل نے اس قول الہی کو، پروگرام الہی کو، منشا الہی کو تبدیل کر دیا۔ بوجھ بن گئے، عرب اور غیر عرب کا امتیاز قائم کر دیا، فرما برداری کے بجائے نافرمان ہو گئے، اور مفتوحوں پر بوجھ بن گئے، وہ کمی بن گئے اور یہ فاتح بن گئے۔ تو یہ جب تبدیلی آتی ہے نا، تو تبدیل کر دیا جن نے ظلم کیا، غلط روش اختیار کی، اس پروگرام کو جو ہم نے ان کو دیا تھا، اس پروگرام سے جو ہم نے ان کو نہیں دیا تھا۔ تو یہ فسق ہے، بدعہدی، بما کانوا یفسقون، یہ فسق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پامال کرنا، یہ فسق ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پس نازل کیا ہم نے ان پر جو ظالم ہو گئے تھے، رجزم من السماء۔ رجزم من السماء کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے بادل، وہ پتھر برسے اور بندر بن گئے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ رجز کیا ہوتا ہے؟ جب بیل کو ہل میں ہم جوتتے ہیں اور وہ کمزور ہو جاتا ہے تو ہم اسے آنکس مارتے ہیں، وہ چھڑی جس کے آخر میں لوہا لگا ہوتا ہے، کیل سا، وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یا جس طرح گھوڑا جو ہے وہ کوچوان کا تانگے میں ہوتا ہے، تو اس کو تیز دوڑانا ہوتا ہے تو وہ چھانٹا مارتے ہیں۔ لیکن ایک سٹیج کیا آ جاتی ہے کہ وہ گھوڑے کو مارتے چلے جاؤ، بیچارہ زمین پہ گر پڑتا ہے، اٹھتا ہی نہیں، پاؤں میں سکت ہی نہیں ہے۔ یہی حال بیل کا ہوتا ہے۔ وہ حالت کہ جب آپ اسے ہنٹر پر ہنٹر ماریں لیکن اس کے پاؤں میں سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ حالت رجز ہوتی ہے۔ تو ایسی قومیں آخر کار رجز کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے حوادث آتے ہیں، لیکن ان کے دل دماغ میں قوت نہیں ہوتی، پاؤں میں، ہاتھوں میں جان نہیں ہوتی، تو وہ آہستہ آہستہ زوال میں مبتلا ہو کر نشانہ عبرت بن جاتی ہیں۔